خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بھارت نے 2 دن پہلے سیٹرڈے والے دن انہوں نے گجرات، راجستھان، چندی گڑھ، ہریانہ، جموں کشمیر، یہ سارے بارڈر ایریاز ہیں، یہاں پہ انہوں نے موک ڈرلز کیے ہیں. ان موک ڈرلز کا آپ کے خیال میں کیا مقصد ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں موک ڈرلز جو ہے وہ کر کے یہ سارے اس سب کے پیچھے جو ہے جو اس کی پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، اس کی یا سیاسی رنگ بازی کہہ لیں آپ عام فہم زبان میں، وہ ہے. کوئی اس وقت دیکھیں ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی ہمارے پہ کی. اس کے بعد اب موک ڈرلز کر رہے ہیں. یہ میں ایسی بات پریڈکشن وغیرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ان کو اس انکاؤنٹر میں، اور جس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اب جو بھی وہ کر رہے ہیں 100% بلکہ 200% وہ جو ہے وہ اپنا سٹاک جو ہے ریکور کرنا ہے. سٹاک پرائس جو گری ہوئی ہے ان کی، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ موک ڈرلز وغیرہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے. آپ کے خیال میں انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں کوئی پریڈکشن نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن اگر انڈیا اس دفعہ حملہ کرے گا تو لازمی طور کے اوپر جو ہے اس کا جو لیول جو ہے وہ اونچا ہی ہوگا نا. پرانا لیول یا اسے نیچے جہاز تو آپ نے نہیں بھیجے گا، وہ جہاز تو نہیں بھیجے گا، میزائل ہی بھیجے گا. میزائل بھیجے یا جہاز بھی بھیج لے کوئی اور 4-5 گوانے. میں آپ کو بتاؤں 10 جہاز گرا سکتے تھے ہم. اچھا، اس دن اس پوزیشن میں تھے آپ؟ 10 جہاز گرا سکتے. اور پھر اور یہ کیوں نہیں گرائے گئے یہ بتائیں، کیوں نہیں گرائے گئے؟ دیکھیں وہ آپ چل رہے تھے، لیکن اس پوزیشن میں تھے کہ ٹارگٹ لاک ہو چکے تھے. بچے جو تھے ہمارے جو تھے وہ ایس پوزیشن میں تھے کہ انہوں نے 10 اڑا سکتے. نہیں، ٹارگٹ لاک ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ڈیٹیل آپ کو بھی پتہ ہے. تاکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں تو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ زیادہ اسکلیشن نہ ہو. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، زیادہ اسکلیشن نہ ہو کہ میرا مطلب ماتم ہی نہ ہوتے شروع ہو جائے، رولا نہ رولا میں بن جائے. اچھا، اب خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ماتم تو خیر ابھی بھی ہو ہی رہا ہے. ہاں، یہ جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب، انہوں نے شنگریلا ڈائلاگ میں ایک بات کی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دوبارہ حالات خراب ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ فلوئڈ سچویشن تو ہے، اس میں کوئی پریڈکشن تو کی نہیں جا سکتی. اور میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے، وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، احرام میں تھے، تو مجھے ملا. انہوں نے اچھی بڑی بیلنسڈ تقریر وہاں پہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں، لیکن میں جو ایک انڈیا کی طرف سے کسی اور ایڈوینچر کو ٹوٹلی رد نہیں کروں گا جو ہے. اچھا، کیونکہ وہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے. اس کو انٹرنلی جو شروع میں 2-3 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا، راہل گاندھی بھی اس کی حمایت میں بولا، اور لوگ بھی بولے تھے، ایک چند لوگ آوازیں رہ گئی تھیں. راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وائی انڈیا ہیز بین hyphenated with Pakistan, why didn't a single country back us in condemning Pakistan? Who asked Trump to mediate between India and Pakistan? India's foreign policy has collapsed. صحیح. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہائفنیٹڈ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہائفنیٹڈ وہ یوں کرتے ہیں، یہ بریکٹڈ جس کو عام زبان میں، وہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو ہے اب جو انڈیا چاہتا تھا کہ ہم ایک دو بدو جو ہے معاملات طے کریں، اب اس میں جو ہے عرب کنٹریز بھی آ گئے ہیں، امریکہ بھی آ گیا ہے، دوسرے ملک بھی آ گئے ہیں. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایشو ہے، اور وہ کشمیر کا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے آلموسٹ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ پوری فل فلیج وار کے اوپر جو ہے چلے گئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مودی کی تو ہے ہی ہے، انڈیا کا جو پچھلے 20-25 سال سے ایک نیریٹو بنا ہوا تھا، آئی ووڈ سے سنس سملا ایگریمنٹ، آپ میرے سے اتفاق کریں گے جی.
وہ جو ہے امپریشن جو بھی اچیو کیا تھا اندرا گاندھی نے اس ایگریمنٹ میں کہ اس کو سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن میں تبدیل کر دیا گیا اور ساتھ یہ اگری کیا گیا کہ اس ایشو کے اوپر بائی لیٹرلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. یہ دوبارہ جو ہے وہ ریورس ہوگی اور ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے میں میڈیٹ کروں گا, جس کا مطلب ہے کہ سملا ایگریمنٹ جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا یا ناکارہ ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اس لیے کہ انڈیا نے 1984 میں سیاچن پہ قبضہ کر کے اس شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کی 5 اگست 2019 کو جو 370 اور 35A کو سسپینڈ کیا, شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی, اور اب ٹرمپ کو سیکرٹلی کوائٹلی کہہ کے پلیز سیز فائر کرا دو, شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا جی, پروین ثانی صاحب جو ہیں انڈین فوج کے سابق افسر ہیں اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں what this fellow Anil Chauhan is saying is that for 2 days Indian Air Force fleet was grounded. This is enough reason for him to resign, making light of a serious matter. یہ مطالبہ ہو رہا ہے انڈیا سے کہ انیل چوہان جو ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ 2 دن کے لیے انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تھی, he should resign. اس نے کہا ہے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور 2 دن کے بعد جو ہے وہ اسی ٹھیک کر لیں گے, یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے پروین ثانی کو جو ہے میں نے کوٹ کر کے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا, اب پروین ثانی جب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے تم غدار ہو, تم اینٹی انڈیا ہو, یہ وہ. اب ان کا جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف یہی بات کر رہا ہے. جس طرح وہ آپ نے وہ بیکی اینڈرسن والا سنایا, میں کیا کرنا ہے اس کو بتایا, اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کیا ہوا ہے. تو لیکن اس وقت جو ہے آبویسلی میں نے انڈیا کے سوشل میڈیا کو ریفر کیا تھا کہ وہ ان کے جہاز گرے ہیں. اب یہ میرا کوئی بھی ایک ذمہ دار قوم ہوگی تو اس میں یہ احتساب ہوگا اس چیز کا. اگر احتساب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ مودی اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ جو بھی چیلے چانٹے اس کے سمیت جو ہے اس وقت ان کی فوج کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے فیلئر کے اوپر جو ہے کسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے.